ہم بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کا سوال؟ جی آپ کس سے مخاطب ہیں؟ آپ تو کہہ دیا، نام نہیں بتایا، میں بھی ہولتے ہوں اور بھی کہیں ہولتے ہوں۔ میرے سامنے اس وقت آپ کا نام نہیں ہے، آپ اپنا نام اگر بتا دیں تو بڑا اچھا ہو جائے گا۔ چلو اچھا ہوتا ہے اگر آپ مجھے اسکرین پر نظر آ گیا، خان یونائیٹڈ کنگڈم۔ آپ کی آواز بہت کٹ کٹ کے آ رہی ہے۔ جی آپ کا سوال کیا ہے؟ جہاں کہیں تک میری آواز جا رہی ہے، سبھی ناظرین اور سامعین کی خدمت میں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی خان صاحب، مجھے اب آپ کی آواز کلیئر آ رہی ہے۔ جی آپ کا سوال کیا ہے؟ پیار سے کہوں گا، احترام سے کہوں گا، گزارش۔ خان صاحب، میری آپ سے پہلی گزارش یہ ہے کہ آپ کے سامنے جو ٹیلی ویژن آن ہے اس کی آپ آواز پلیز بند کر دیں اور پھر ہم سے ٹیلی فون کے ذریعے بات کریں اور اپنا سوال پیش کریں۔ جزاک اللہ۔ میں نے ٹی وی کی آواز مکمل بند کر دی ہے، اب آپ کو ٹیلی فون پر سنوں گا۔ جی ٹھیک ہے برادر؟ جی سب سے پہلے السلام علیکم، اور میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کا سوال کیا ہے؟ سوالات تو میرے بہت زیادہ ہیں لیکن آپ ٹائم نہیں دیں گے، اس لیے میں کچھ ختم نبوت پر بات کروں گا۔ وہ ابھی 10 منٹ پہلے آپ نے کہا تھا یا کوئی اور صاحب کہہ رہے تھے کہ مرزا صاحب اگر نبوت نہ لفظ استعمال کرتے تو اچھا تھا۔ اصل میں مائنڈ مت کیجیے گا پلیز، دیرداری مقصود نہیں ہے۔ نبوت انہوں نے اس لیے ظاہر کی تھی جہاد کو کل کرنے کے لیے، جہاد کو ختم کرنے کے لیے۔ خان صاحب جزاک اللہ، میں آپ کی رائے کا بڑا احترام کرتا ہوں، لیکن میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کا سوال کیا ہے، اور یہ جو ابھی آپ پروگرام میں جو ذکر ہوا یہ بھی ہمارے ایک کالر کی طرف سے سوال ہی تھا جو ہم نے پیش کیا تھا، تو میں بڑے ادب کے ساتھ میں آپ سے آپ کا سوال جاننا چاہوں گا۔ سوال جاننا چاہیں گے تو بس نہیں سنیں گے؟ نہیں، آپ نے سوال کرنے کے لیے کال کیے نا، تو سوال آپ پیش کریں ضرور۔ نہیں، میں تبصرہ میں اور سوال میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے نا۔ سوال ایک سطر کا ہوتا ہے، تبصرہ ایک صفحے کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو مجھے اجازت خان صاحب اگر آپ مناسب سمجھیں تو تبصرہ ہم کسی وقت اور آپ سے لے لیں گے، تو اس وقت اگر آپ سوال پیش کر دیں، کیونکہ ہمارے پاس اس وقت اور بھی سوالات موجود ہیں، تو ہم ایک ایک کر کے تمام سوالات کا جواب دینا چاہیں گے، اور بھی لوگ ہیں جنہوں نے سوالات کیے ہیں۔ اچھا، تو یہ بتائیں جو آپ کی اپنی کتابیں ہیں احمدی روایات کی لکھی ہوئی، ان پر یقین کرتے ہیں؟ کن کتابوں پہ یقین کرتے ہیں؟ یہ جو احمدی صاحبان نے لکھ رکھی ہیں ان پر یقین کرتے ہیں، رکھتے ہیں؟ دیکھیں خان صاحب، یہ بڑی واضح سی بات ہے کہ جماعت احمدیہ مسلمہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتی ہے، اور قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کے اوپر بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ماننے والے سب کا عقیدہ ہے کہ وہ الہامی کتاب ہے۔ باقی کسی کتاب کو ماننے کا تو کہیں ذکر نہیں ملتا، لیکن آپ اگر آپ اپنا سوال پیش کریں تو شاید مجھے واضح ہو جائے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ چلو میں سوال پیش کرتا ہوں، میں سوال پیش کر رہا ہوں۔ جہاں کے بھی احمدی صاحب یہ سن رہے ہیں وہ لکھ لیں مکتوبات احمدیہ جلد 5 صفحہ 84۔ اسی میں سے سوال ہے میرا، اسی کتاب میں جو آپ کی کتاب ہے، احمدی صاحبان کی لکھی کتاب ہے، لکھتے ہیں یہ ہے صلاح مشورہ بٹوین حکیم نور الدین اور مرزا صاحب کے۔ اچھا خان صاحب، ایک تو میں کتاب کا نام نہیں سن سکا، دوسرا یہ کہ ہم وہ حوالہ دیکھ لیں گے، جلد 5 صفحہ 84 آپ نے بتایا ہے، کتاب کا نام دوبارہ بتا دیں اور پلیز اپنا سوال پیش کر دیں، ہم اس کتاب سے سوال جو آپ عبارت پڑھنا چاہتے ہیں وہ ہم خود چیک کر لیں گے۔ سنیے، مکتوبات احمدیہ جلد 5 صفحہ 84، 84 اور 85۔ جی اس میں سوال یہ ہے کہ حکیم نور الدین کا غلام احمد کو دعوی مسیحیت میں مشورہ دینا کہ ہم یہ رل مل کر یہ کام کرتے ہیں۔ سنتے جائیں ذرا، جو کچھ پڑھ رہا ہوں خدا قسم آپ کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں۔ جی ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک ہے خان صاحب جزاک اللہ، جو آپ یہ سوال پوچھ رہے ہیں مجھے اچھی طرح علم ہے، اور
بار بار یہ سوال اس پروگرام میں پیش کیا گیا ہے اور اس کا جواب بھی ہم نے پیش کیا ہے، لیکن کیونکہ آپ کا یہ اصرار ہے مکتوبات احمدیہ جلد 5 صفحہ 84-85 سے، انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام میں اس کو پھر بھی جب وقت آئے گا اس کو شامل کر لیں گے۔ اس وقت ہم اپنے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں، اور یہ شاہزیب محمود صاحب نے ہم سے کیا ہے، اور مبشر یاس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم مبشر یاس صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مبشر یاس صاحب، یہ شاہزیب محمود صاحب ہیں، اور ان کا سوال ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر فرمایا تھا کہ میرے بعد میری امت میں غیر شرعی نبی آ سکتا ہے؟ یہ سوال ذرا پلیز دوبارہ دہرا دیں۔ شاہزیب احمد محمود صاحب ہیں، ان کا سوال ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر فرمایا تھا کہ میرے بعد میری امت میں غیر شرعی نبی آ سکتا ہے؟ دیکھیں، اس میں جو لفظ غیر شرعی اگر نکال دیں تو یہ بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی غالباً محترم امام صاحب نے یا محترم فضل الرحمان صاحب نے وہ حوالہ دیے بغیر وہ دہرایا بھی تھا بات کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے کو ایک دفعہ نہیں، ایک ہی حدیث میں، ایک ہی روایت میں 4 دفعہ نبی اللہ کہا کہ آنے والا وہ نبی ہوگا۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم آپ کے جو صاحبزادے تھے وہ جب فوت ہوئے تو فرمایا اگر زندہ رہتا تو نبی ہوتا۔ اب سوال صرف یہ رہ جاتا ہے کہ ایک طرف آپ کو خاتم النبیین کہا گیا، دوسری طرف یہ بھی ہے کہ آپ کے بعد آنے والے کو نبی بھی کہا گیا، تو اس کی پھر قرآن مجید کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں بزرگان امت نے یہ تشریح کی کہ مطلب اس کا یہ ہے کہ شریعت کے اعتبار سے تو اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، البتہ غیر شرعی نبی جو ہے وہ آ سکتا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو منسوخ نہ کرنے والا۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ شریعت کا بولا ہو یہ میرے علم میں نہیں ہے۔ بعد کے صلحائے امت نے اس کی تشریح یہ کی ہے۔ یہاں میرے بزرگ اس بات کو مکمل کر دیں گے۔ چھوٹی سی ایک بات میں یہاں عرض کر دوں، محترم خان صاحب نے ایک حوالہ دیا تھا، خان صاحب کے پاس حوالے نہ جانے کہاں سے ہوتے ہیں۔ مکتوبات احمدیہ جلد 5 میرے پاس سامنے موجود ہے۔ اب مکتوبات احمدیہ یا مکتوبات احمد کے نام سے 2 مختلف ایڈیشن ہیں۔ اب انہیں بتانا چاہیے کہ کون سی چیز وہ سامنے رکھے ہوئے ہیں۔ اب میرے سامنے مکتوبات احمد جلد 5 صفحہ 84 کے اوپر کسی قسم کا ایسا کوئی مضمون نہیں ہے، اس لیے حوالے انہیں مکمل دینا چاہیے۔ اب دوسرا دیکھیں گے، ایک پرانا بھی ہے جو مکتوبات احمدیہ ہے، وہ دیکھ کے جس طرح آپ نے فرمایا بعد میں ہم انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے اس میں کیا ہے۔ بالکل ٹھیک مبشر صاحب، جزاک اللہ۔ جی، ایک بات کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ شاید تھوڑی سی تکرار ہو جائے، جو بات مبشر ریاض صاحب نے بیان فرمائی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں جب بھی آپ کے ماتحتی میں کسی نبی آنے کا ذکر پایا جاتا ہے، جیسے انہوں نے مثالیں دی ہیں، اس سے یہ بات سب سننے والوں پر واضح ہونی چاہیے کہ اس میں لازمی طور پر ایسے نبی کا ذکر ہے جو آیت سورۃ النساء کی 70 نمبر کی آیت ہے، جس میں وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والا ہو۔ تو جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں ان کے لیے جب نبوت کا انعام کا ذکر آیا تو وہ نبوت غیر تشریعی نبی ہوتا ہے، یعنی ایسا نبی جو نئی شریعت لانے والا نہیں بلکہ شریعت محمدی کے تابع ہے۔ تو یہ وضاحت ہونی چاہیے کہ اس وضاحت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب بھی نبی کا ذکر کیا تو اسی معنوں میں ہے کہ وہ نبی آئے گا، نئی شریعت کے بغیر آئے گا اور غیر